بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم پشاور انویجیلیٹر ڈیوٹی کے لیے اپلائی کیسے کریں گے۔ جو 9-10 کلاس کی جو پیپر شروع ہونے والی ہے، اس میں اساتذہ کی جو ڈیوٹی لگایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے۔ اگر آپ لوگ یہ خواہش رکھتے ہو کہ ہم ڈیوٹی میں شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ لوگ آن لائن فارم کس طرح پر کریں گے، تو اس ویڈیو میں ہم مکمل طریقہ کار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگ اس طریقے کے مطابق اپنا آن لائن فارم سبمٹ کر سکتے ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہے، یہ جو لکھا ہے سائن ان سروس اساتذہ، یہاں صرف ای مارکنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، یعنی اکاؤنٹ آپ لوگ کس طرح بنائیں گے۔ تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہے، یہ جو لکھا ہے کریٹ این اکاؤنٹ، آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں گے۔ جب آپ لوگ اسی لنک پر کلک کریں، اس کے بعد آپ لوگ یہاں اپنا CNNC لکھ دیں اور اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے سیکیورٹی، اس کے بعد لکھا ہے 87 + 6 = تو یہ پلس کر کے یہاں اس کے آنسر آپ لوگ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ سائن اپ پر کلک کریں تو آپ لوگوں کی جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا۔ جب آپ لوگ اپنا CNNC نمبر اور فون نمبر درج کریں تو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ایک ویریفیکیشن کوڈ یہ ریسیوڈ ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ کے پاس ویریفیکیشن کوڈ ریسیوڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ یہاں وہی ویریفیکیشن کوڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ یہاں ویریفیکیشن کوڈ درج کریں، اس کے بعد کنفرم ویریفیکیشن کوڈ پر کلک کریں تو آپ لوگ کی جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ آپ لوگ یہاں نیو پاسورڈ درج کریں گے، اس کے بعد کنفرم پاسورڈ جو ہے وہ آپ لوگ درج کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنا پاسورڈ درج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سیو پاسورڈ پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ لوگ یہ احتیاط کر لیں، جو پاسورڈ آپ لوگ درج کرتے ہو وہ اسٹرانگ پاسورڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ اسٹرانگ پاسورڈ درج کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ گوگل میں اسٹرانگ پاسورڈ سرچ کر لیں، وہاں سے آپ لوگ کچھ ورڈز کاپی کر کے یہاں اپنے اکاؤنٹ میں پیسٹ کر لیں اور اس پاسورڈ کے ذریعے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ نیکسٹ پیج اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہے سلیکٹ یور پروفائل ٹائپ، مثال کے طور پر آپ ٹیچر ہو یا گریجویٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر گریجویٹ ہو آپ یہاں گریجویٹ آپشن سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد اپڈیٹ پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ گریجویٹ پر کلک کریں اس کے بعد اپڈیٹ پر کلک کرنا ہے تو پھر نیکسٹ پیج آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہے فل نیم، آپ لوگ یہاں اپنا فل نیم لکھیں گے، جیسے میں لکھتا ہوں عامر خان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، میل ہو فیمیل ہو جو بھی ہو، آپ لوگ یہاں ایک آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے،
اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر، ٹھیک ہے، دوسرا کوئی موبائل نمبر ہے آپ لوگ یہاں دوسرا نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا ای میل درج کرنا ہے، اس کے بعد ڈسٹرکٹ، اس میں جو آپ لوگ کو آپشن دیے ہیں اس میں ہے باجوڑ، چارسدہ، خیبر، لوور چترال، مومن، پشاور، اپر چترال، یعنی یہ ڈسٹرکٹ والے پشاور انویجیلیٹر پوسٹ کے لیے یعنی ڈیوٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے ادر جو ڈسٹرکٹ والے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ مردان سے بھی تعلق رکھتے ہو، مردان والے بیس کے لیے ایلیجبل ہے یعنی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگ اپنا ڈسٹرکٹ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں تحصیل درج کریں گے، ٹھیک ہے، تحصیل کون سی ہے آپ کی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں اپنا پکچر اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد آپ لوگ یہاں ایڈریس لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے اپلوڈ CNAC فرنٹ اینڈ بیک، آپ لوگ یہاں اپنا CNIC اپلوڈ کریں گے، اس کی فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں چوز فائل پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ لوگ فرنٹ سائڈ والا CNAC پکچر اپلوڈ کریں گے، اور اس خانے میں آپ لوگ جب چوز فائل پر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں CNAC بیک سائڈ پکچر اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس، ٹیچنگ میں آپ لوگوں نے کتنا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 ایئر ایکسپیرینس ہے یا 1 ایئر ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگ یہاں ایک آپشن سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوٹ، کون سی انسٹیٹیوٹ میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر پرائیویٹ ٹیچنگ کرتے ہو تو آپ لوگ یہاں اپنے اسکول کی مکمل نیم یہاں درج کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بینک انفارمیشن، آپ لوگ یہاں بینک کی جو IBN اکاؤنٹ نمبر ہوتی ہے آپ لوگ یہاں IBN نمبر یعنی اکاؤنٹ نمبر درج کریں گے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے ایجوکیشن انفارمیشن، اکیڈمک ایجوکیشن موسٹ ریسنٹ ہائیسٹ ایجوکیشن، آپ لوگ یہاں اپنا ہائیسٹ ایجوکیشن سلیکٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے BA پاس کی تو آپ لوگ یہاں BA کی آپشن سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے BS پاس کیا یا BBA جو بھی ہو یا MS پاس کیا ہے تو آپ لوگ یہاں اپنے ہائیسٹ مارک ہائیسٹ ایجوکیشن کی ایک آپشن سلیکٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے MS پاس کیا ہے تو آپ لوگ یہاں MS کی آپشن سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے کہ پلیز اپلوڈ ہائیسٹ ڈگری، تو آپ لوگ یہاں اس ڈگری کی جو پکچر ہے وہ آپ لوگ اپلوڈ کریں گے۔ یہ جو لکھا ہے چوز فائل پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے ڈگری کی پکچر یہاں اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو لکھا ہے اپلوڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ، آپ لوگ یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں ایگری کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایگری کرنے کے بعد یہ جو لکھا ہے اپڈیٹ انفارمیشن پر کلک کرنا ہے، تو آپ لوگ کی جو فارم ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ اپڈیٹ انفارمیشن پر کلک کریں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ پیج آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح اوپن ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ لکھا ہے سروسز ریکمنڈیشن، یعنی آپ لوگ کون سی خدمات فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ریکمنڈیشن مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب خدمات فراہم کریں گے تو اس کے لیے آپ لوگ
کسی کلاس کی سلیکشن کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ میٹرک کلاس میں ڈیوٹی کروانا چاہتے ہو یا چاہتی ہو، چاہے آپ لوگ میل ہو فیمیل ہو، یا 12 کلاس میں یعنی سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس پر ڈیوٹی کروانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہاں ایک آپشن سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکشن سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد ایئر جو ہے وہ آلریڈی سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ سپروائزر کی جو آپشن ہے اس پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپڈیٹ انفارمیشن پر کلک کریں۔ جب آپ لوگ اپڈیٹ انفارمیشن پر کلک کریں تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کی جو اپلائی لسٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح شو ہو جائے گی۔ یہ لکھا ہے سیریل نمبر 1 کلاس میٹرک، ٹھیک ہے، اور سیکشن اینول 1 ایئر 2026 اپلائیڈ از سپروائزر، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے سپروائزر پوسٹ کے لیے یعنی ڈیوٹی کے لیے اپلائی کیا ہے۔ جب یونیورسٹی کی طرف سے لسٹ جاری ہوگی اس میں آپ لوگ کی نیم لسٹ میں شو ہو جائے گی، اور پھر آپ لوگ ڈیوٹی میں شرکت کر سکتے ہو۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ پشاور بورڈ جو ڈیوٹی سٹاف ہے یعنی اس کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ لوگ پشاور سالانہ امتحان میں ڈیوٹی میں شرکت کرنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ مرد ہو یا عورت ہو، تو آپ لوگ اس طریقے کے مطابق اپنا آن لائن فارم جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک سیمپل طریقہ کار ہے، اور اس طریقے کے مطابق آپ لوگ انویجیلیٹر یعنی اپنا ڈیوٹی آن لائن فارم سبمٹ کر سکتے ہو۔ تو مزید معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ والسلام۔